السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو میں حیدرآباد سے ہوں، لیکن کافی کنٹریز کے لوگ حیدرآبادی ڈائلیکٹ سمجھ نہیں پاتے، تو میں پیور اردو میں بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ میری ماں ایک یونانی پریکٹیشنر رہ چکی ہیں، ابھی تو ریٹائرڈ ہیں وہ، تو بچپن سے ہی مجھے ہربل ریمیڈیز بہت سمپل اور افیکٹو لگتی ہیں کمپیئر ٹو کیمیکلس۔ ہاں، اوور نائٹ رزلٹ تو نہیں ملتا، بٹ آہستہ آہستہ سے روٹ سے جڑ سے جو کام ہو رہا ہوتا ہے، اسی لیے یہ لانگ لاسٹنگ بھی ہوتی ہے۔ ہربس، ہر طرح کی جڑی بوٹی میں ایک عجیب سی قدرت ہوتی ہے جو صرف اللہ ہی عطا کر سکتے ہیں، اور ان سب میں بہترین مجھے کلونجی لگتی ہے، جسے نائجیلا سیڈس، بلیک سیڈس یا حبۃ السودا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، سوچو گے تو بہت کچھ ہے، نہیں سوچوں گے تو کچھ بھی نہیں۔ کلونجی لگتی تو بہت معمولی سی ہے، لیکن اس کے فائدے اتنے گہرے اور قدیم ہیں کہ کافی سینچریز، کئی ہزار سال سے مختلف قومیں اسے اپنی ہیلتھ اور شفا کے لیے استعمال کرتی آ رہی ہیں۔ اس چیز کی ویلیو، اس چیز کی قدر جو توکل کرتے ہوئے یوز کرتے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کیونکہ معمولی سی چیز کی ویلیو نہیں ہوتی دنیا میں، اس کی قدر جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ those who know it know it۔ بہترین چیز ہے یہ، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت، الحمدللہ۔ آج کے دور میں یہ معمولی سی دکھنے والی انمول چیز کی بہت ضرورت ہے، کلونجی کی۔ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہماری زندگی ہر طرف سے ٹاکسنس، کیمیکلز اور ان نیچرل سبسٹینسز سے بھری پڑی ہے، یا یوں کہوں تو ہم سب ان سب میں پھنسے ہوئے ہیں، چاہے وہ پیسٹیسائڈ سے بھری ویجیٹیبلز یا فروٹس ہو، مائکرو پلاسٹکس، پروسیسڈ فوڈ، یا وہ انجیکشنز جو کووڈ کے بعد ہر طرف دیے گئے ہیں 2019 کے بعد۔ میں وہ اسپیسیفائی نہیں کر سکتی ہوئی ویڈیو میں، خیر ویسے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں۔ کووڈ کے بعد سب کو دیا گیا تھا، اس چیز کا اثر لوگوں کی صحت پر ضرور پڑ رہا ہے۔ جنہوں نے نہیں لیا وہ تو بچ گئے، لیکن جنہوں نے لے لیا ہے آج ان کی صحت پر اس سے فرق پڑ رہا ہے، خاص طور سے ہارٹ پر، دل پر۔ دیکھیں، ہم کانسپریسی تھیوریز پر پورے یقین بھی نہیں کرنا چاہیے، یقین نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہیں ہم 100% اگنور بھی نہیں کر سکتے۔ بٹ ایک بات تو سامنے آ ہی رہی ہے، چاہے مانو یا نہ مانو، کہ لوگوں میں ہارٹ اٹیکس، کارڈیاک اریسٹ اور سڈن ہارٹ فیلیئرز کی شدت بڑھ چکی ہے، چاہے کوئی بھی ایج کے کیوں نہ ہو۔ یہ سب چیزیں ایک آئی اوپنر ہے ہم سب کے لیے، اور کلونجی بہت عام سی ہے، لیکن بہت کام آنے والی ہے اس چیز کے لیے۔ ویسے تو جیسے ہم سب جانتے ہیں اس میں ہر مرض کی شفا ہے سوائے موت کے، اگر آپ کمپلیٹ توکل، ایمان اور دعا کرنے کے بعد اس بلیک گولڈ کو ڈیلی کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک چیز جو بہترین ڈیٹاکس کرتی ہے اور سب سے بہترین طریقہ سنت سے ملتا ہے، ہجامہ کپنگ تھیراپی۔ اگر آپ ہر 3 مہینے میں ایک دفعہ ہجامہ کروا لیں اور نیت مکمل شفا کی رکھیں گے تو شفا ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ نیت اور دعا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو آج میں شیئر کر رہی ہوں وہ ہے کلونجی اور پیور ہنی کا مکسچر۔ میں اس کو پیار سے بلیک گولڈ کہتی ہوں۔ اس مکسچر کو بنانا بہت آسان ہے، لیکن کچھ رولز یاد رکھ لیں جو کہ آگے شیئر کروں گی۔ آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہنی یا شہد ہمیشہ پیور، را اور ان پروسیسڈ لینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس سدر ہنی ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے، ورنہ کوئی بھی ہنی، کوئی بھی شہد اگر پیور ہو
تو بیسٹ ہی ہوتا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اور کلونجی، لیکن یاد رکھیں اس کا پروپورشن کم ہونا چاہیے، کبھی بھی کلونجی ایکول کوانٹٹی میں نہیں لینی چاہیے، ہنی زیادہ ہونا چاہیے اور کلونجی کا پاؤڈر کم پروپورشن میں، ہمیشہ شہد زیادہ ہوگا اور کلونجی کم۔ ویسے ٹیسٹ بہت اچھا، بہت عمدہ اور بہت یونیک سا ہوتا ہے اس مکسچر کا۔ دین کلونجی کو پہلے گرائنڈ کرتے ہوئے اچھے سے پاؤڈر بنا لیں، اچھے سے گرائنڈ کریں، اچھے سے پیس لیں اسے، پھر اسے شہد میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تھرولی۔ میں خود اسے 30 منٹس تک ملاتی گئی تاکہ پراپر انفیوژن ہو جائے، اس میں دونوں اچھے سے بلینڈ ہو جانا چاہیے۔ اور اس پروسیس کے دوران اگر آپ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی لاسٹ 2 آیاتیں اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر بلو کریں، اچھے سے پھونک دیں اس میں، تو یہ مکسچر ایک روحانی پوشن بن جاتا ہے بِإِذْنِ اللہ۔ یہ سب ملا کر ہی آل ٹوگیدر میں اسے پیار سے بلیک گولڈ کہتی ہوں، کیونکہ شفا کی بہترین 3 چیزیں ملائی جاتی ہے اس میں، کلونجی، ہنی اور قرآن۔ سوچیے کتنا پاورفل ہے یہ، دعا اور توکل کا اجر تو الگ سے ہے۔ سب سے بہترین وقت اسے کھانے کا ہے صبح نہار پیٹ، آن این ایمٹی اسٹامک، آدھا سا چمچ سے اسٹارٹ کیجئے، صبح سویرے ہی لینا بیسٹ رہے گا۔ یہ کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں، ڈائجیشن کے لیے بھی بہترین ہے یہ تو آبویسلی لیور کے لیے بھی، لیکن اگر آپ کمپلیٹ شفا کی نیت سے کھاتے ہیں ہر مرض سے، تو صبح سویرے بنا کچھ کھائے ہی یہ لینا پڑے گا، تبھی اچھے سے فائدہ ہوگا۔ اور اس میں کوئی کیمیکلز نہیں ہیں تو انسٹنٹ فائدہ تو نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا ضرور لیکن انسٹنٹلی نہیں، وقت لگتا ہے، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے اور وقت لگے گا۔ ڈائجیشن کے لیے تو ضرور ہوگا انسٹنٹلی بھی، لیکن اس طرح کے ہربل ریمیڈیز میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ روٹ سے، جڑ سے کام کر رہی ہوتی ہے، تو وقت تو لگے گا ہی، لیکن فائدہ بہت زیادہ ہے، بہت سے فائدے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ روٹ سے، جڑ سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور اسے پریگننٹ خواتین اوائڈ کریں، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ فائدے تو اس مکسچر کے بے شمار ہیں، آپ کے ہارٹ کے لیے بہترین ہے یہ، لیور کے لیے بھی، امیونٹی کے لیے، بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے اچھے سے، اسکن، ہیئر، بونز سب کے لیے افیکٹو ہے الحمدللہ۔ اور دیکھیں اسے کھانے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نیت اور توکل۔ جب آپ کلونجی اور ہنی، شہد کا یہ مکسچر لیتے ہیں جیسے میں بتا رہی ہوں اسی طریقے سے، تو یہ صرف ایک فزیکل ریمیڈی نہیں بلکہ ایک اسپریچول ہیلنگ بھی ہے، روحانی شفا جسے کہتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے دل سے اللہ سے شفا کی دعا کرتے ہوئے لے رہے ہیں اسے۔ ڈیلی آپ ایک چھوٹی سی دعا کر لیں اسے لینے سے پہلے، دعا بھی ایک بہترین عبادت ہے، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ان سے چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی جب اللہ کو پکارتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ڈیلی دل سے دعا کرتے ہوئے، نیت صاف کرتے ہوئے، اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے اسے کھانا چاہیے، بہت فائدہ ملے گا ہیڈ ٹو شفا کے لیے، ہر چیز سے، ہر مرض سے شفا کے لیے۔ اور آپ اس کو رقیہ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں، رقیہ دعا ہے اور دعا رقیہ ہے، کوئی بھی چیز کو کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی سحر ہے، بلیک میجک جو کھلایا گیا ہے، جسے سحر المعقول بھی کہتے ہیں، ویسے تو بہت قسمیں ہوتی ہیں جادو کی، ان میں سے ایک قسم ہے سحر المعقول۔ قسمیں چاہیں کتنی بھی ہو، جادو کتنا بھی شدید ہی کیوں نہ ہو، سلیوشن اسے توڑنے کا ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن، اور قرآن ہی کافی ہے۔ صرف بولنے کے لیے تو نہیں بول رہی ہوں میں، میرا اچھا خاصا ایکسپیرینس رہ چکا ہے اس چیز میں، اور مجھے حد سے زیادہ فائدہ بھی ملا ہے قرآن سے، سورۃ البقرہ سے، اسی لیے شیئر کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں اس کی قدر۔ سورۃ البقرہ کتنی پاورفل چیز ہے، کتنی عظیم، یہ میری رگ رگ بھی گواہی دے سکتا ہے اس چیز کے لیے، یعنی
میں جتنی بھی تعریف کروں اللہ کے اس نعمت کی کم ہی ہے. ویسے تو یہ ٹاپک بہت بڑی ہو جائے گی، لیکن اپ کمنگ ویڈیوز میں، آنے والے ویڈیوز میں شیئر کرتے جاؤں گی میں آہستہ سے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میرا اتنا جو فائدہ ہوا ہے قرآن سے، سورۃ البقرہ سے، کیوں نہ میں شیئر کروں سب سے، اسپیشلی وہ لوگ جو ہمت ہار چکے ہیں یہ سوچ کر کہ ان پر جادو ہوتا ہے، شدید قسم کا جادو ہوتا ہے، لائف میں بلاکیجز آ جاتے ہیں اور وہ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں. میجک جادو بہت ویک چیز ہے قرآن کے آگے. ویسے دنیا اتنی پرماننٹ نہیں ہے، اتنے سارے غم اتنے سے چھوٹے سے دل میں لے کر گھومنے کے لیے. جس پر بیتتی ہے وہ تو جانتے ہی ہیں، اسی لیے ہی تو میں یہ سب شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے سورۃ البقرہ سے بہت فائدہ ملا ہے، بہت فائدہ ملا ہے. اور اس رب کی تو میں کیا ہی تعریف کروں، جتنی کروں کم ہے، جتنی بھی کر لوں بہت بہت کم ہے. اللہ جی تو ہم یعنی غم اور تکلیف کے لیے بھی اجر دیتے ہیں. کاش وہ لوگ سمجھ جائیں جو اتنی عظیم قرآن کو چھوڑ کر غلط راستہ اپنانا شروع کرتے ہیں اور ایمان کھو دیتے ہیں جب جادو سے آزمائے جاتے ہیں. قرآن بہت عظیم چیز ہے. اگر آپ اس عظیم چیز کی قدر نہیں کرو گے تو پھر دنیا میں تو در بدر بھٹکتے ہی رہو گے، ٹھوکر کھاتے رہو گے اور کوئی سولوشن بھی نہیں ملے گا. سکون قرآن میں ہے. آپ یعنی خیر اس ٹاپک پر میں الگ سے ویڈیوز بناؤں گی انشاءاللہ تعالی. اینڈ اوور آل ہیلتھ اینڈ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی روزانہ 30 منٹس واک کیا کریں. پہلے کے لوگ واک زیادہ کرتے تھے، زیادہ وہیکلس نہیں ہوتی تھی پہلے، اسی لیے ان کی ہیلتھ بھی بہت اچھی ہوا کرتی تھی. اور اوور آل اچھی صحت کے لیے اینگر، غصے پہ کنٹرول کیا کریں، کیونکہ غصہ صرف لیور کو نہیں زندگی کو بھی خراب کر دیتا ہے. جب بھی آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں تو انہیل اینڈ ایکسیل کرنا سٹارٹ کر دیں، وضو کر لیں. یقین مانیے شیاطین وضو سے نفرت کرتے ہیں اور وہی روکتے ہیں آپ کو وضو کرنے سے. یا تو سجود میں گر جائیں اور اپنے رب سے مل جائیں. اس وقت سجود اپنے آپ میں ایک تھیراپی ہے. الحمدللہ بہت سی چیزوں میں اللہ نے سکون رکھا ہے ہمارے لیے. ان سب کو چھوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے بے سکون تو ہو ہی جائیں گے. اور سب سے پاورفل چیز سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں. یہ تو برکت کا خزانہ ہے. میں یقین سے کہتی ہوں کہ سورۃ البقرہ ایک کمپلیٹ تھیراپی ہے اپنے آپ میں. اسٹریس سے لے کر صحت تک ہر چیز کے لیے اللہ نے اس میں بے شمار بے انتہا برکت رکھی ہے. شیاطین اسی لیے انسان کو روکتے ہیں اس سورے سے، اس سورے کی تلاوت سے، اس کو سننے سے بھی روکتے ہیں. تو یہ میرا فیوریٹ بلیک گولڈ، آپ سب اسے ضرور ٹرائی کریں. فائدہ تو ضرور ہوگا اور آپ کی نیت کے برابر ہوگا. تو جب فائدہ ہو جائے گا تو مجھ سے اپنی سٹوریز شیئر کریں. یہ بلیک گولڈ اپنی فیملی سے بھی شیئر کر لیں. آپ دوسروں سے شیئر کریں گے اور ان کو فائدہ ہوگا تو نیکی آپ کو بھی ملے گی. اور امید کرتی ہوں مجھ سے یہ قبول ہو جائے، اللہ ایکسیپٹ کر لیں بس. اور میری یعنی اس چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آگے بہت سی چیزیں شیئر کرنے کی نیت ہے میری انشاءاللہ تعالی. ہم سب نہیں جانتے کہ ہمارا وقت اس دنیا میں کب تک ہے، کب تک ہی ہوگا. اور قیامت کے دن ہم شاید ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے اور بہت ریگریٹفل، افسوس مند رہیں گے کہ ہم کچھ اور نیکی کر لیتے تو اچھا ہوتا. کئی طرح کی نیکی ہے دنیا میں ویسے تو. جس نے زیادہ سے زیادہ نیکی کی ہوگی وہ بھی افسوس مند ہی رہیں گے. قیامت کا دن ہی ایسا ہوگا نا. اور جس نے بہت کم کیا ہوگا تو کیا ہی انجام ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن کے لیے ہر نیکی، کتنی بھی نیکی کر لیں ہم، بہت کافی نہیں ہوگی. اسی لیے اس دن کو یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے، ڈے آف ریگریٹ. تو کوئی بھی نیکی کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اگر وہ اپنی کیپیسٹی میں ہو تو. یہ میرے لیے خود ایک ریمائنڈر ہے. اور قرآن کی تلاوت تو بہت آسانی سے کمائی جا سکتی ہے، کافی نیکیاں آسانی سے.
سورۃ البقرہ کو اپنا دوست بنا لیں، آپ کا ایک پیارا سا ساتھی جو آپ کی زندگی بے شمار برکت سے بڑھ دے گا، جو آپ کی گریو، آپ کی قبر میں بھی ساتھ آئے گا اور آخرت میں بھی۔ اوکے دین، اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، السلام علیکم۔